باب المسح علی الخفین، جرابوں کے اوپر، خفوں کے اوپر، موزوں کے اوپر، لفافۃ الرجل کے اوپر مسح کرنے کا بیان۔ یہ جرابوں کے اوپر مسح کب ہوگا، کن صورتوں میں ہوگا، کب نہیں ہوگا، یہ سب چیزوں کا بیان ان احادیث کے اندر آئے گا، اس باب میں آئے گا۔ ان المغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنت مع النبی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضا، آپ نے وضو فرمایا، فاحویت، تو میں جھکا نیچے کو ہوا، لانزع خفیہ، تاکہ آپ کی جرابیں اتار سکوں، آپ کے موزے اتار سکوں، فقال، آپ نے فرمایا، دعہما، چھوڑ دو انہیں، فانی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان دونوں کو پاکیزگی کی حالت میں، وضو کی حالت میں پہنا، یعنی اگر بندہ وضو کر کے جرابیں پہنتا ہے تو پھر اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ الاربعۃ، چار ائمہ نے روایت کی ہے، نسائی کے علاوہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی اعلی الخف واسفلہ، آپ نے جراب کے اوپر والے حصے پہ بھی مسح کیا اور نیچے والے حصے پہ بھی مسح کیا۔ فی اسناد ضعف، سند ضعیف ہے اس کی، یعنی قابل عمل روایت نہیں ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ ان علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین میں اپنا مشورہ چل سکتا نا، اپنی رائے چلتی، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو جراب کے نیچے مسح ہونا چاہیے تھا جراب کے اوپر مسح کرنے کی بجائے، کیونکہ گندا تو نیچے والا حصہ ہوتا تو نیچے والے حصے پہ مسح ہونا چاہیے تھا۔ لیکن فرماتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے جراب کے اوپر والے حصے پہ مسح کی، یعنی کہ پیر کے اوپر والے حصے پہ مسح کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اپنی رائے چل سکتی نا دین میں تو نیچے والے حصے پہ مسح ہوتا، لیکن چونکہ دین میں اپنی رائے نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا کننا سفرا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، اذا کننا سفرا، جب ہم سفر کریں، اللہ ننزع خفافنا ثلاثا، ہم 3 دن ایامن ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں جو ہے اپنی جرابوں کو، اپنے موزوں کو نہ اتاریں، الا من جنابت، لیکن اگر کوئی بندہ جس پہ غسل واجب ہو جائے، ولکن من غائط و بول و نوم، سونے سے، پخانے پیشاب سے، ان چیزوں سے وضو جو ہے وضو ٹوٹتا ہے وہ بندہ، لیکن پھر بھی مسح جو ہے کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو پیشاب پخانا یا کوئی سو جاتا ہے، پیشاب پخانا اور سونا، یہ 3 کاموں کے اندر جو ہے پھر بھی وہ بندہ مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر اس بندے پہ غسل واجب ہے تو پھر وہ مسح نہیں کرے گا، پھر وہ اپنی جرابیں اتارے گا اور مکمل غسل ہی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر، آپ نے 3 دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مقرر فرمائے ہیں مسح کرنے کے لیے، للمسافر، مسافر بننے کے لیے، وہ یومن ولیلتن، 1 دن اور 1 رات، یعنی 24 گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا ہے، للمقیم، جو بندہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، یعنی فی المسح علی الخفین، جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں، موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں۔ ان صوبان، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا، فامرہم ان یمسحوا، اور ان کو حکم فرمایا مسح کرنے کا، الاصائب یعنی الامائم، اپنی پگڑیوں پر، اپنے پرنوں پر، مطلب جو پگڑی گھٹ کے باندھی ہوتی ہے، اب تو وہ پگڑی ہی نہیں ہے، جو لوگ پگڑی باندھتے ہیں ان کو پتہ کہ ایک دفعہ باندھ لیں تو پھر وہ اتارنی اور پھر اس کو دوبارہ رکھنا بہت مشکل ہے، تو آپ نے حکم فرما دیا کہ ٹھیک ہے آپ پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیں، والتساخین یعنی الخفاف، اور اپنی جورابین پر، جرابوں پر یا موزوں پر بھی مسح کرنے کا آپ نے ان کو حکم فرمایا۔ ان عمر موقوفاً وعن انس مرفوعاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا قول ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، کیا، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، لبس خفیہ، اور پھر جرابیں پہن لے یا موزے پہن لے، فلیمسح علیہما، پھر ان پر مسح کر لے، ویصلی فیہما، اور ان میں نمازیں پڑھ لے، ولا یخلعہما ان شاء الا من جنابۃ، اگر وہ چاہے تو ان کو نہ اتارے لیکن جنابت سے، یعنی اگر وہ ناپاک ہو گیا ہے، اس پہ غسل واجب ہے، پھر اس کو اتارنی پڑیں گی، اس کے علاوہ اگر وہ چاہتا ہے وضو میں مسح کرنا ان جرابوں کے اوپر تو وہ مسح کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ تو پہلے خلیفہ ہے مسلمانوں کے، ایک وہ ہیں، یہ اور صحابی ہیں سیدنا ابو بکرہ، یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہ رخص للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن، آپ نے مسافر بننے کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں، وللمقیم یوما ولیلۃ، اور جو مقیم بندہ ہے، رہائشی بندہ ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، اذا تطہر فلبس خفیہ، جب وہ بندہ پاکیزگی کی حالت میں، وضو کی حالت میں جرابوں کو پہنتا ہے، ان یمسح علیہما، کہ ان پر مسح کر لینا جائز ہے، درست ہے۔ اخرجہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ، دارقطنی کے اندر یہ روایت ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل صحیح فرمایا ہے کہ روایت ٹھیک ہے۔
ان ابی بن عمارہ تھا، حضرت ابی بن عمارہ بیان فرماتے ہیں کہ انہو قال یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم سہو علی الخفین، کہ میں جرابوں پر مسح کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کالا یوم، انہوں نے کہا ایک دن کر لوں؟ کالا نام، آپ نے فرمایا ہاں۔ کالا انہوں نے پوچھا یومین، 2 دن بھی کر لوں؟ کالا آپ نے فرمایا ہاں۔ کالا انہوں نے پوچھا ثلاثۃ ایام، اگر 3 دن کر لوں؟ کالا فرمایا ہاں۔ نعم وما شئت، نعم وما شئت، ہاں جتنے دن مرضی کری رکھو۔ اخرجہ ابو داؤد قال لیس بالقوی، کہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ جتنے دن مرضی نہیں کر رکھو، بلکہ اوپر یہ سارا بیان ہو چکا ہے کہ مسافر بندہ جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم بندہ جو ہے جو سفر نہیں کر رہا وہ 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے مسح کرنے کے بارے میں احادیث کا بیان۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں باب نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں بیان۔